السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پردیس میں نوکری کرتا تھا اور میں نے اپنی پسند سے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی تھی۔ پھر 2 ماہ کی حاملہ بیوی کو چھوڑ کر میں پردیس چلا آیا۔ ابھی 3 مہینے گزرے تھے کہ اچانک ایک دن اماں کا فون آیا کہ تیری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھ پر آسمان گر پڑا۔ میں پاکستان آنا چاہتا تھا لیکن ویزا نہ لگ سکا۔ پھر 1 سال بعد جب واپس آیا تو بیوی کی یاد میں خوب رویا، لیکن اس رات گھر کے نوکر نے ایسی بات بتائی کہ میری ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی تو ابھی… میرا نام مبین ہے اور میں برسوں سے باہر کے ملک میں محنت مزدوری کر کے اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا بنا رہا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد ایک حادثے میں چل بسے تھے اور اس کے بعد ہماری زندگی میں صرف ایک ہی صاحباں بچا تھا اور وہ تھی میری ماں۔ اس نے دن رات ایک کر دی اور لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے سب کچھ کیا تاکہ میں پڑھ لکھ کر کسی قابل بن سکوں۔ میری ماں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا، اپنے خوابوں کو روکا اور صرف میرے مستقبل کو روشن کرنے میں خود کو جھونک دیا۔ جب میں باہر کے ملک جانے کے قابل ہوا اور وہاں سے پیسے بھیجنے لگا تو پہلی فرصت میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کروا دی۔ ان کو وہ خوشیاں دیں جن کا وہ برسوں سے خواب دیکھتی رہیں، اور اب وہ دونوں بہنیں یورپ کے مختلف ملکوں میں اپنے شوہروں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ لیکن میری ماں اب بھی اپنے پرانے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اگرچہ میں ہر آسائش اس کے لیے مہیا کر دی تھی، لیکن ماں کو تو اولاد کی موجودگی ہی سکون دیتی ہے۔ گھر میں ایک نوکر تھا جسے ہم بچپن سے ہی جانتے تھے، اس کا نام امجد تھا اور وہ میرا ہم عمر تھا۔ ہمارے بچپن کی شرارتیں، ہمارے دکھ سکھ سب ایک جیسے تھے۔ وہ وفاداری میں اپنی مثال آپ تھا۔ میری ماں نے اسے گھر میں رکھا تھا تاکہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں سہولت رہے۔ میں نے جب بھی پاکستان فون کیا، ماں کی زبان پر امجد کی تعریف ضرور ہوتی تھی۔ ایک دن اچانک مجھے خیال آیا کہ سب کو خوشیاں دے چکا ہوں، اب خود کے لیے بھی کوئی فیصلہ کروں۔ میں نے 3 مہینے کی چھٹی لی اور بنا کسی کو بتائے خاموشی سے پاکستان واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا اور ماں نے دروازہ کھولا تو حیرت سے ان کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تو اچانک کیسے آ گیا بیٹا؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ امی، ایک بات تھی جو آپ سے چھپائی ہے۔ پاکستان کے ملک میں رہتے ہوئے ایک لڑکی کو دل دے دیا تھا اور ہمارے ہی شہر میں رہتی ہے۔ بہت معصوم ہے اور بہت نیک ہے۔ اس کا نام عائشہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے شادی کر لوں۔ ماں نے میری بات سن کر گہری سانس لی اور بولی کہ جب دل ہی دے بیٹھے ہو تو شادی بھی خود ہی کر لیتے، تمہیں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ امی، ایسی بات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے ذریعے ہوتا، کہ سب کو لگے کہ یہ ارینج میرج ہے اور اس کے خاندان والے بھی عزت سے رشتہ منظور کریں۔ ماں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر نرمی سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہوگے ویسا ہی ہوگا۔ بس ایک بات یاد رکھنا بیٹا کہ تیری نوکری بہت اچھی ہے۔ شادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ جذبات میں بہہ کر نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ میں نے ان کی بات پر ہنستے ہوئے کہا کہ امی، نوکری بھی اپنی ہے اور بیوی بھی اپنی ہوگی، دونوں کو سنبھال لوں گا۔ آپ بس دعا کریں کہ خیر سے ہو جائے۔ میری ماں نے حامی بھر لی اور کچھ ہی دنوں بعد میری عائشہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ وہ واقعی ہی بہت باحیا اور نرم طبیعت والی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ محبت کا رشتہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا تاکہ خاندان والوں میں عزت کا پہلو برقرار رہے، اور اسی وعدے کو نبھاتے ہوئے سب کو یہی بتایا گیا کہ یہ ایک مکمل ارینج میرج ہے۔ نکاح کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہم دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور دلوں میں سکون۔ میری ماں نے ایک دن پوچھا کہ بیٹا، اب تمہیں 1 مہینہ ہو چکا ہے آئے ہوئے، تو کب واپس جاؤ گے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی، میری شادی ہوئی ہے، ابھی واپس جانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے 2-3 مہینے کی چھٹی لی ہے، ابھی 2 مہینے باقی ہیں۔ وہ بولی کہ ٹھیک ہے، لیکن وقت کا خیال رکھنا، باہر کی نوکری کسی دن خفا نہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، سب سنبھال لوں گا۔ ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے گھومنے پھرنے جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، لیکن مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ ہر بات میں امی دخل دیتی تھی اور پوچھتی رہتی تھی کہ کہاں تھے، کیا کھایا، کیا پہنا، کتنا وقت لگایا، کون ملا، شاپنگ کیا کی، کیا لائے ہو، مجھے دکھاؤ۔ حتیٰ کہ وہ ہماری ذاتی باتوں میں بھی سوال کرنے لگیں، جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا،
اور یہی چیز میرے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ میری بیوی نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ کی امی بہت عجیب عجیب سوال کرتی ہیں، کبھی کبھی یہ ایسے سوال کر لیتی ہیں کہ مجھے شرم آ جاتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، اور وہ ایک اور بات بہت عجیب کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا بات؟ تو کہنے لگی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی بچے پیدا نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر میری بیوی چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں یقین ہے انہوں نے ایسی بات کہی؟ میں نے کہا کہ وہ ایسی بات کیوں کریں گی کہ یہ میری بیوی نے کہا کہ ہاں انہوں نے ہی تو مجھے کہا، ورنہ میں کیوں کہوں؟ اگر آپ کو بھروسہ نہیں آپ سے ان سے پوچھ لے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن خیر چھوڑو، ان باتوں کے بارے میں تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میں خود دیکھ لوں گا۔ کسی طرح سے میں اپنی ماں کے رویے کو ہینڈل کر ہی لیا تھا، کیونکہ بیوی میری معصوم تھی اور وہ جواب دینا جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس چپ چاپ سن لیتی اور نظر جھکا لیتی، اور میری اندر ہی بھی صبر بہت تھا، کیونکہ وہ میری ماں تھی، میری جنت، میری پہچان، اور وہ عورت جس نے میرے لیے پوری زندگی قربان کر دی تھی، جو خود بھوکی سوئی مگر مجھے سکون سے سلا دیا، جو خود کے خواب چکھ رہی تھی مگر میری آنکھوں کو خوابوں سے بھر دیا۔ اس لیے میں اس کے رویے کو سہتا رہا، برداشت کرتا رہا، خود کو سمجھاتا رہا۔ یہ وقت ہے گزر جائے گا، لیکن دن کسی بھی کونے میں یہ ڈر بیٹھا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تب کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری بیوی دل کی صاف ہے، لیکن نہیں ہے، نازک ہے، اور اندر وہ صلاحیت بھی نہیں کہ سخت بات برداشت کر سکے۔ اس لیے ایک رات میں نے اس سے کہا کہ عائشہ، میری ماں کی ہر بات ماننا، ان سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کے سامنے کبھی منہ نہ بنانا، کہ کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم ان سے تنگ ہو، کیونکہ وہ میری ماں ہیں، انہوں نے مجھے بٹھایا ہے اور وہ بڑی ہیں، وہ عمر میں بھی اور رتبے میں بھی، تو کہیں زیادہ، اور میرے بغیر تمہارا بہت امتحان لیں گی شاید، لیکن تم نے برداشت کرنا ہے اور جواب نہیں دینا۔ بیوی نے خاموشی سے میری بات سن لی۔ مجھے مکمل یقین نظر آیا کہ اس نے صرف اتنا کہا کہ آپ بے فکر رہو، میں ان کو اپنی ماں سمجھ کر عزت کروں گی۔ میں نے اس کی پیشانی چومی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے ایسی بیوی ملی جو سمجھدار ہے، نرم مزاج ہے، صابر ہے۔ میری خوش نصیبی کہ میں ایک اچھی عورت کو شریک حیات بنا سکا۔ جانے سے کچھ دن پہلے مجھے یہ خوشخبری ملی کہ عائشہ ماں بننے والی ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تیرا میرا ایک بچہ دنیا میں ہوگا۔ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھاؤں گا اور اس کی پریشانی کو چوموں گا، اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے دل میں اتاروں گا۔ میں اتنا خوش تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ بیوی تھوڑی پریشان سی تھی، شاید اس کے دل میں کچھ تھا، لیکن اسے مجھ پر بھروسہ تھا، اور وہ بار بار کہتی کہ آپ آؤ گے نا، آپ مجھے اور بچے کو اکیلا نہیں چھوڑو گے، اور میں ہر بار یہی کہتا کہ میں ضرور آؤں گا، اور جب آؤں گا تو پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لیکن یہ بات کسی کو نہ بتانا، خاص کر میری ماں کو بھی، کیونکہ میں نے بھی ان سے بھی ذکر نہیں کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ خاموش ہوگی۔ میں نے واپسی کی تیاری کی اور اسے سینے سے لگا کے رخصت ہوا، باہر کے ملک واپس جانے لگا، اور لیکن میرا دل وہیں رہ گیا۔ میرا دل ہر وقت اس کی آواز سننے کو تڑپتا، چہرہ آنکھوں میں گھومتا رہتا اور اس کے خیالوں میں گم رہتا، ہر وقت اس کی فکر رہتی، اور اس بچے کی فکر بھی جو میری غیر موجودگی میں دنیا میں آنے والا تھا۔ میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب گھر کے سارے پیسے میں عائشہ کے نام بھیجوں گا، تاکہ وہ خود اسے سنبھالے اور ماں کو آرام دے، کیونکہ ماں کی عمر ہو چکی ہے، ان کو اب صرف سکون چاہیے تھا، کام کاج کی فکر نہیں۔ میں نے ماں کو فون کیا اور کہا کہ امی، اب میں پیسے عائشہ کے نام بھیجوں گا، آپ آرام کریں، گھر کے خرچے وہ سنبھال لیں گی۔ اس وقت میں بھی گزر گیا اور آج آپ کو بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ماں نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت اچھا سوچا ہے۔ میں نے کہا کہ جی، بس یہی سوچا ہے کہ آپ کو اب کسی کام کی فکر نہ ہو۔ مجھے لگا کہ امی کو برا نہیں لگا، بلکہ وہ مطمئن لگیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ عائشہ نے جب بھی بات ہوتی تو وہ کچھ پریشان نظر آتی۔ میں اسے کہتا کہ کیا بات ہے تو بتاتی۔ ویڈیو کال بھی کرتے تھے ہم لوگ، فون پہ بھی بات کرتے تھے۔ پھر بھی ایک دن بول پڑی کہ وہ امی، بس اتنا بول کر چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے، دو برتن ایک ساتھ رکھو تو شور شرابہ تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بس تھوڑا ہی سب ہے، میں تمہیں لے آؤں گا اپنے ساتھ، میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کر لیں گے کوئی بات، کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں گے۔
تمہارے سکون کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ تمہیں سکون سے رکھنا ہے میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے تسلی دینے لگا اور چپ چاپ بولتی رہی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان محسوس ہوتی تھی۔ دل گزرتے کئی ہفتے بیت گئے، لیکن ایک دن اچانک فون آیا۔ اماں کا آواز کانپ رہی تھی، دل گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، عائشہ چھت سے گر گئی ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل ایسے دھڑکنے لگا کہ جیسے ابھی پسیلوں کو چیر کر واپس باہر آ جائے گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیسے گر گئی؟ کب؟ کیسے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ ماں کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، صرف رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بس اچانک گر گئی اور موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ میں اس وقت بس روتا رہا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی اڑ کر واپس وہاں آ جاؤں، لیکن دنیا کے حالات کچھ ایسے تھے کہ ویزا نہیں مل رہا تھا، پروازیں معطل تھی، دنیا میں امن و امان کے مسائل تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، ملک کے تعلقات خراب تھے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب میں یہ جان چکا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو مجھے یہ سوچ کر اور زیادہ اذیت ہونے لگی کہ اب اگر 2-4 دن بعد جاؤں گا تو کیا ہی فرق پڑ جائے گا۔ جس کے لیے جا رہا ہوں وہ تو اب نہیں رہی، میں صرف اس کی قبر کو سلام کرنے جاؤں گا، اس کی وجود کو تو کھو چکا ہوں۔ میں وہیں بیٹھ کر رویا، تڑپا، خود کو کوسا کہ کاش میں رک جاتا، کاش میں واپس نہ جاتا، کاش میں اس کے ساتھ ہوتا تو شاید بچا لیتا، شاید وہ پر اسپتال لے جاتا، شاید وہ بچ جاتی۔ میری آنکھیں ہر وقت نم رہتی، دل سے ایک ہی ہوک اٹھتی تھی کہ میں کھانے سے بیزار ہو گیا، کام سے نفرت ہو گئی، لوگوں سے میل جول کم ہو گیا۔ میں بس کمرے میں بیٹھ کر اس کی تصویر دیکھتا رہتا، اس کے میسیجز پڑھتا رہتا اور ان کی آوازوں کو سنتا جو وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی اور میرے اندر اب کو صرف پچھتاوا بچا تھا، بے بسی بچی تھی اور ایک ایسا دکھ جو مجھے اندر ہی اندر رکھا ہوا تھا۔ میری اولاد جسے میں دیکھنا چاہتا تھا، جسے گود میں لینا چاہتا تھا، وہ اب میرے پاس نہیں تھی۔ مجھے اس کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اب صرف ایک خالی پن کی زندہ تھا کہ شاید زندگی میرے لیے خوشیاں لکھی ہی نہیں تھی، یا شاید میری خوشیوں سے کسی کو تکلیف، اور قدرت نے مجھے وہ سب کچھ واپس لے لیا جو اس نے دیا تھا۔ اور اس درد سے بڑا کوئی درد نہیں جب کوئی شخص صرف سننے پر مجبور ہو اور صرف یادوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو۔ میری حالت اب ایسی تھی کہ میں سانس تو لیتا تھا مگر زندہ نہیں تھا۔ میں اندھیرے کمرے میں بیٹھا صرف ایک دروازے کی راہ دیکھ رہا تھا جس کے باہر شاید مجھے وہ دکھائی دے جس کو میں نے کھو دیا تھا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا اور میری حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ میری زندگی جیسے کسی سائے کے نیچے آ گئی تھی جس میں کوئی روشنی باقی نہ رہی، نہ دل میں خوشی تھی، نہ زندگی میں کوئی رنگ تھا، ہر چیز پھیکی اور بے معنی لگ رہی تھی۔ میرا دل کام میں بھی نہیں لگ رہا تھا، باہر کے ملکوں میں ہونے کے باوجود جب سب کچھ میرے پاس تھا تو پھر بھی ایک ایسا خلا تھا جو کسی بھی شے سے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دوست نے میری چہرے پر وہ اداسی دیکھ لی جو میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔ ایک دن میرے ایک پرانے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ تو ایک دفعہ پاکستان چلا جا، اپنی بیوی کی قبر پر جا رو لے، شاید تیرے دل کو سکون آ جائے، شاید کچھ آنسو تیرے اندر کی آگ بجھا دیں۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل میں طوفان سا اٹھا۔ میں نے کہا کہ کسی منہ سے جاؤں گا اس کی قبر پر، اس کی لاش دیکھنے بغیر واپس چلا گیا جس نے مجھے اتنی محبت دی، جس میں میں نے چھوڑ دیا اکیلا اس حال میں جس وقت اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیا اب میں اس کے سامنے جا کر صرف رونا چاہتا ہوں؟ کیا صرف اس کی قبر پر آنسو بہا کر میں اس کے ساتھ ناقدری کا دعویٰ کر سکتا؟ اگر میں نے اس کا خیال رکھا ہوتا تو اگر میں اپنی ماں کی ہر بات اس پر نہ تھوپتا، اگر میں اس کے درد کو سمجھتا، اس کے جذبے کو محسوس کرتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتی، شاید وہ میرے بچے کو ماں بن چکی ہوتی، میرے ساتھ ہوتی۔ لیکن پھر کچھ لمحے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے جانا چاہیے، کم از کم اس کی قبر پر جا کر ماضی کو معافی تو مانگوں، اس کی بخشش کے لیے ہاتھ تو جوڑوں۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان اچانک واپس آ گیا اور بغیر کسی کو اطلاع کیے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، جیسے کسی کو صدیوں بعد اپنا بیٹا نظر آیا، لیکن حیرانی کے ساتھ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، جیسے ان کو میری واپسی کی کوئی خاص خوشی نہ ہو، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ کہنے لگی کہ اچانک کیوں آ گئے؟ تو کم از کم بتا کے ہی آتے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بس اتنا کہا کہ بس ایسے ہی دل چاہ رہا تھا اور چلا آیا۔
ماں نے کوئی تسلی نہیں دی، نہ کوئی افسوس کا اظہار کیا، نہ میری تکلیف کو محسوس کیا۔ میں نے کہا کہ عائشہ کے اثارِ ثواب کے لیے کچھ کروایا تھا، کوئی فاتحہ خوانی تھی کیا، کوئی کچھ قرآن خوانی؟ تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہاں کرواتے رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں بولی۔ مجھے ان کا انداز بہت عجیب لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شاید ان کا اس کے ساتھ رشتہ کوئی خاص نہیں تھا، لیکن میرے لیے تو وہ میری زندگی تھی۔ سب سے حسین احساس تھا وہ میری بیوی تھی، میری بچے کی ماں تھی، اور اب ایک نشان عبرت بن چکی تھی۔ میں نے ماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے پوچھا کہ سب کچھ کیسے ہوا، وہ کیا کر رہی تھی، کیا طبیعت خراب تھی یا کچھ اور؟ لیکن ان کے لہجے میں وہی روایتی سرد مہری تھی۔ بولی کہ وہ بار بار چھت پر چلتی جاتی تھی اور پتہ نہیں کیوں چھت پر اتنا چپکی رہتی تھی۔ سامنے لڑکے بھی رہتے تھے، میں نے اسے منع بھی کیا تھا اور وہ بس وہیں اس کا پاؤں پھسل گیا اور گر گئی۔ سن کر ساکت رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ان کی یہ بات کیوں بری لگی، لیکن بہت بری لگی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ وہ وہاں جان بوجھ کر جاتی تھی، جیسے وہ کسی کو دیکھنے جاتی۔ لیکن میں تو اسے جانتا تھا، وہ ایسی لڑکی نہیں تھی۔ وہ تو صرف مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ تو دن رات میری خیالوں میں رہتی تھی۔ جب میں یہاں ہوتا تو وہ ہر وقت میرے آنے کی تیاری کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، تو وہ ہر لمحہ اسی خواب میں جیتی تھی۔ وہ ایسی کیسی ہو سکتی ہے اور صرف میری تھی؟ اس کا ہر جذبہ صرف میرے لیے تھا۔ میری سوچ الجھ کر رہ گئی اور میرا دل مزید بھاری ہو گیا۔ میں گھر میں ہر کونے کو دیکھتا رہا اور اس کی موجودگی کو تلاش کرتا رہا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ابھی وہ کسی کمرے سے باہر نکل کر سامنے آ جائے گی، جیسے وہ مجھے کہے گی کہ آپ آ گئے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ پورا گھر خاموش تھا، ہر دیوار نے اس کے بغیر ہونا بیان کیا۔ اور جب میں آیا تھا اور صرف ہی ایک انسان تھا جس کی آنکھوں میں نے سچ دیکھا، جس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے اور اس میں اپنی نمی شامل کی، اور وہ تھا امجد، وہی امجد جو ہمارا نوکر تھا لیکن در حقیقت میرا بھائی، میرے بچپن کا ساتھی۔ اس نے میرے آنے پر مجھے گلے لگایا، افسوس کیا اور کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ کیا بات؟ تو کہنے لگا کہ موقع ہو تو بتاؤں گا، لیکن آپ کو سننا پڑے گا۔ 2 دن تک تو وہ بے چین رہا، عجیب سی حرکت کرنے لگا، بار بار کہتا کہ آپ سے بات کرنی ہے، بہت اہم بات کرنی ہے۔ ایک دن میں کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں تمہارا کوئی کام نہیں، لیکن وہ بضد رہا کہ مجھے جانا ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور آج بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو ساتھ ہی چلتے ہیں۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے جو اتنے دنوں سے اسے بے چین کر رہی ہے۔ وہ کیا بات ہے جسے سننے کے لیے اسے وقت اور موقع کی تلاش تھی؟ کیا وہ کچھ جاننا؟ کیا وہ میرے جانے کے بعد کچھ ایسا دیکھ چکا تھا جس نے اسے چھوڑا؟ میں نے اسے ساتھ لیا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ ہم دونوں خاموشی سے نکلے اور دل میں طوفان برپا کیا۔ پتہ نہیں کہ آج وہ کیا کہنے والا ہے اور یہ بات میری زندگی کو کس موڑ پر لے کے آئے گی۔ ہم دونوں گاڑی میں تھے اور امجد خاموش تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سینے پر ہو، اور پھر اچانک اس نے مجھے کہا کہ گاڑی ایک طرف روک لی۔ میں نے جیسے ہی گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی، وہ میری طرف ایسے متوجہ ہوا جیسے اس کے پاس بہت زیادہ کچھ کہنے کو ہے۔ اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا، جس سے اس کا دل سینے سے نکلنے والا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور کچھ کہنے کی تڑپ بھی۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر کہنے لگا کہ صاحب، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، عائشہ بی بی زندہ ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو میں سکتے میں آ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے ایک لمحے میں ضائع کیا بغیر کہا کہ ہاں جی، وہ زندہ ہیں اور ان کا بچہ بھی۔ میں نے جیسے ہی بچے کا نام سنا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا کہ بچہ؟ اس نے سر ہلایا اور کہا کہ جی، وہ دونوں گھر کے تہہ خانے میں قید ہیں اور بڑی بی بی جی نے ان دونوں کو وہاں پر قید رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو تو یہ مذاق نہیں، تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہو، اور اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ بیگم صاحبہ یعنی بڑی بی بی ہمیشہ عائشہ بی بی کو تنگ کرتی تھی، ان کی باتیں سناتی تھی، برے برے ناموں سے بلاتی تھی اور اکثر ان کو طوائف کہہ کر پکارتی تھی اور ایسے الفاظ کہتی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ عائشہ بی بی چپ چاپ برداشت کرتی رہی، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ ایک دن میں نے سنا کہ بڑی بی بی کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو تم نے اپنے قابو میں کر لیا، وہ اب تمہارے نام پر پیسے بھیجے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب عائشہ بی بی اپنے ماں باپ سے فون پر بات کر رہی تھی کہ وہ اب آپ کے ساتھ باہر کے ملک جائیں گی۔
یہ بات بڑی بیوی نے سن لی تھی اور پھر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگوں نے یہ پلان بنا لیا ہے، اور اسی دن انہوں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور عائشہ بی بی اور بچے کو اندر دھکیل دیا، پھر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا کہ عائشہ چھت سے گر گئی اور مر گئی، اور پھر اگلے ہی دن سب کو بتایا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور اس کے بعد ایک نقلی قبر بھی بنوا دی گئی تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ وہ واقعی مر چکی، اور اس کے باپ کو بھی اگلے دن اطلاع دی کہ وہ اتنے غم میں بھی تھے کہ اطلاع دینا ہی بھول گئے۔ پھر رشتہ داروں نے کفن دفن کروا دیا، اور اب وہ دن بھی کبھی کبھی ان کے لیے کھانے کا کچھ سامان پھینک آتی ہیں، کبھی 3-4 دن تک بھول بھی جاتی ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے جسم میں خون کھولنے لگا، میرے ہاتھ کانپ گئے، لیکن میرا دل چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ اگر یہ سچ ہوا تو میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ میں نے امجد کو دیکھا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، یہ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور تمہارے درمیان رہے گی۔ میں نے فوراً گاڑی کا رخ بدلا اور تیزی سے گھر کی طرف بڑھا۔ میں طوفان مچا تھا، گاڑی کی طرح تیز رفتار تھی، میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، جلد از جلد اس تہہ خانے تک پہنچ جاؤں اور دیکھ سکوں کہ میرا دل مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی گاڑی سے نکل کر تہہ خانے کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ کھلا قریب پہنچا، میں نے دروازہ زور سے لات ماری۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور سامنے کا منظر میرے لیے قیامت جیسا تھا۔ عائشہ زمین پر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں میرا بچہ تھا۔ دونوں کے چہرے زرد تھے جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہوں، ان کی سانسیں مدھم تھیں، آنکھوں میں زندگی کے بجائے ایک بے رنگ خاموشی۔ میں نے ان دونوں کو گلے سے لگایا اور چیخ ماری جس سے میری روح پھٹ گئی ہو۔ میں نے عائشہ کو اٹھایا، اس کے ساتھ بچے کو بھی گود میں لیا اور تیز سے گاڑی کی طرف بھاگا اور سیدھا اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسپتال پہنچ کر میں نے ڈاکٹروں سے التجا کی کہ کچھ کریں، میری بیوی اور بچہ زندگی کی آخری سانسوں پر ہیں۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ ان کی حالت تو بہت خراب ہے، پانی اور خوراک کی شدید کمی، اور اگر تھوڑا بھی اور وقت گزر جاتا تو شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے ان کو فوراً ڈرپس اور ادویات لگائیں اور زمین پر بیٹھ گیا اور سجدے میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگی، اور آنسو میری آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اس دن میں نے اسپتال کے فرش پر گزارا اور بعد میں ڈاکٹر کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ مبارک ہو، دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ میری آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی، میرے سینے سے بوجھ ہٹ گیا، جیسے کسی نے میرے اندر دوبارہ زندگی ڈال دی ہو۔ اتنے میں میری ماں کو سب پتہ چل گیا۔ میں واپس آ چکا ہوں اور عائشہ زندہ ہے۔ میں نے وہیں سے فیصلہ کیا کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں نے فوراً ایک فلیٹ لیا اور عائشہ اور بچے کو وہاں شفٹ کر دیا۔ ساتھ ہی میں نے ان کے قانونی کاغذات بنوانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ میں دونوں کو اپنے ساتھ باہر کے ملک لے کے جانا چاہتا تھا۔ میں نے بھاری رشوت دی اور سفارت خانے کے چکر لگائے، دفتروں کے دھکے کھائے، لیکن ہمت نہیں ہاری اور آخرکار میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے عائشہ اور بچے کے کاغذات مکمل کروائے اور جلد از جلد ویزے بھی لگوا لیے۔ جیسے ہی موقع ملا ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے اس گھر کو اور اس گھر کی فضا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس عورت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا جو ماں کے رشتے میں تھی، مگر ماں جیسے عمل سے کوسوں دور تھی، جو ایک عورت کے ہونے کے باوجود ایک عورت کو پر اتنا ظلم کر رہی تھی۔ میں نے ماں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، بس ہر مہینے کچھ پیسے بھجواتا ہوں، ان کی زندگی کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ امجد کی بات ہے، اسے اماں نے گھر سے نکال دیا، لیکن میں نے اس کی نوکری اپنے ایک دوست کے دفتر میں لگوا دی تھی۔ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، جس نے ایک بڑا سچ میرے سامنے کھولا۔ آج اس بات کو 1 سال گزر چکا اور میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ باہر کے ملک ہوں۔ ہم سب خوش ہیں اور ہم سب سکون میں ہیں۔ میری زندگی نے پھر سے ایک نئی صبح دیکھی ہے۔ مجھے اکثر میری ماں کا فون آتا ہے اور کئی دنوں بعد کال کرتی ہے، لیکن میں ان کا فون نہیں اٹھاتا۔ میں چپ چاپ موبائل کی اسکرین پر ان کا نام دیکھتا ہوں اور فون بند کر دیتا ہوں۔ میری دل میں ایک ایسا زخم ہے جو اب تک بھرا نہیں ہے، اس لیے بلاک نہیں کیا۔ اگر کبھی کوئی بہت بڑی بات ہو جائے، کوئی حادثہ یا تکلیف کی خبر ہو تو جواب دینا پڑ جائے۔ وہ وہاں سے بھی مجھے میسج کرتی رہتی ہیں، ان کے ہر میسج کے ہر بات میں مجھے معاف کر دو اور اندھی ہو گئی تھی، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ وہ بار بار لکھتی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اس ڈر سے کیا کہ کہیں وہ لڑکی مجھے تم سے دور نہ کر دے۔ وہ لڑکی تمہارے دل کے اتنی قریب ہو گئی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید تم ماں کو بھول جاؤ گے۔ وہ لڑکی تمہیں تمہاری زندگی سے نکال دے گی۔ اس ڈر نے مجھے اندھا کر دیا، مجھے ظالم بنا دیا، مجھے وحشی بنا دیا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، تمہاری ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، پھر بھی میں نے تم سے تمہاری خوشی چھین لی، تمہاری محبت، تمہاری اولاد کا سکھ، تمہارا سکون چھین لیا، اور اب میری زندگی ایک بے رنگ سایہ ہے۔ لیکن تمہارے بغیر یہ زندگی بھی بوجھ ہے۔ عائشہ جو خود ایک مظلوم عورت تھی، ایک بیوی تھی، ایک ماں تھی، وہ
وہ بھی کہتی کہ معاف کر دیں، اور عورت ہونے کے باوجود مجھے کہتی کہ ماں کو معاف کر دیں، ان کے دل میں رحم ہے، ان کے دل میں وسعت۔ لیکن میرے دل میں جو طوفان اور آج بھی تھما تھا وہ میرے دل میں آگ کی طرح تھا۔ میری آنکھیں جو اس دن سے اشک بار تھیں وہ آج تک خوش نہیں ہوئی۔ میری روح جو اس قید خانے میں میری بیوی اور بچے کو اس حالت میں دیکھ کر روئی تھی وہ آج بھی سسک رہی تھی۔ میرے قدم جو اس دن اسپتال کی طرف دوڑے تھے تھر تھرا رہے تھے اور آج بھی لرز رہے تھے۔ جب وہ دن یاد آتا تھا تو میرے کانوں میں آج بھی ان کی چیخیں گونجتی تھی، جب وہ قید تھے اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ معاف کر ایک ایسی عورت کو جو ماں کے رتبے میں، لیکن جس نے ماں جیسے کردار کا جنازہ نکال دیا، اپنی ہی بہو اور پوتے کو تہہ خانے میں بند کر کے بھوکا پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کیسے معاف کر دوں اس عورت کو جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا؟ میں کیسے معاف کر دوں اس کو جو میری بیوی کی قاتل بن گئی، میرے بچے کی زندگی چھین لی؟ میں معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ جو آپ کی محبت کا دشمن ہو، جو آپ کی عزت کا سانجھا ہو، وہ آپ کی اولاد کو مٹانے پر تل جائے۔ اسے معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ناانصافی ہے، اس لیے میں نے خود کو ان سے دور رکھا۔ میں نے کبھی پلٹ کر ان کے پیغامات کا جواب نہیں دیا، میں نے ان کی آنکھوں میں پشیمانی دیکھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے دل کی آگ صرف وقت بجھا سکتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی پردیسی ہیں وہ میری کہانی سے سیکھیں، غلطی نہ کریں۔ جب میں نے اپنی بیوی کے نام پر پیسے بھیجے تو میری ماں کو برا لگا، لیکن انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ میں یہ سمجھا کہ شاید وہ خوش ہیں، یہ سوچا تھا کہ شاید اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر ہی اندر ان کا دل میرے اور میری بیوی کے رشتے سے جل رہا تھا۔ انہوں نے میرے اعتماد کو، میری سادگی کو، میرے پردیس کو، میری غیر موجودگی کو میرے خلاف استعمال کیا اور میری آنکھوں سے دور کر دیا میرے بیٹے کو اور میری بیوی کو۔ تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہاری محبت محفوظ رہے تو انہیں خود اپنے ساتھ رکھو، اپنوں پر اندھا اعتبار مت کرو۔ خون کے رشتے بعض اوقات حسد کے زہر بھیگ جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ تمہاری جڑیں کاٹتے ہیں جو تمہیں پانی دیا کرتے ہیں۔ اپنے گھر کے سکون کے لیے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، اپنی اولاد کی حفاظت کرو، اپنی ماں کے رتبے کو سمجھو، مگر آنکھ بند کر کے فیصلہ مت کرو، کیونکہ اگر تمہاری خاموشی کسی معصوم کی چیخ بن گئی تو پھر وہ چیخ تمہاری ساری عمر سونے نہیں دے گی۔ سبق یہی ہے کہ محبت کا رشتہ وہی ہوتا ہے جو عزت دے، اور آپ کے رشتے کی عزت نہ کرے تو وہ رشتہ صرف خون کا ہوتا ہے، دل کا نہیں۔ دل کے رشتے حفاظت مانگتے ہیں، اعتبار مانگتے ہیں، سب سے بڑھ کر سچائی مانگتے ہیں۔ اس لیے اپنے سچ کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جھوٹ ایک نہ ایک دن تہہ خانے میں دفن ہو جاتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔